الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج عید الاضحیٰ کے اس بابرکت موقع پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس عید سعید کی مبارکباد پیش کروں۔ اللہ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے اعزہ و اقارب کو، سب کو بہت بہت مبارک فرمائے، اور اس عید الاضحیٰ کو اللہ عز و جل پوری امت کے لیے باعث برکت بنا دیں۔ اس موقع پر جو تھوڑی سی وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، اس کے لیے میں نے جس آیت شریفہ کو آپ کو پڑھ کر سنایا ہے اس کو تلاش کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ مضمون جو ہے وہ اس کا جب آپ ترجمہ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کیا قرآن شریف میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی ہے۔ یہ قرآن پاک کا 6واں پارہ ہے، سورۃ المائدہ ہے، اور آیت شریفہ 27 نمبر کی ہے، یعنی سورہ مائدہ کی 27 نمبر کی آیت۔ اور اس آیت شریفہ کو تلاش کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ کہ 6واں پارہ اسی آیت پر آدھا ہوتا ہے، نصف ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا، یہ بھی ایک انداز ہے اللہ عز و جل کا اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، الگ الگ انداز، کہیں یا ایھا المزمل فرماتے ہیں، کہیں یا ایھا المدثر فرماتے ہیں، کہیں یاسین فرماتے ہیں، کہیں طٰہٰ فرماتے ہیں۔ یہاں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں پر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ، سچا واقعہ پڑھ کر سنا دیجیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب ان 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی تو ان 2 میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں کی۔ تو وہ جھنجلا کے کہنے لگا، جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس سے، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے کٹ ڈالوں گا۔ ایسا لگتا ہے انداز آپ ہی کا ہے۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے مر ڈالوں گا، کاٹ ڈالوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ سیدھا آدمی تھا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، پاگل جیسی بات مت کر۔ اس نے کیا فرمایا، اس نے کیا کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانیاں قبول فرماتا ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں سے۔ یہ وقت بہت تھوڑا سا رہتا ہے عام طور سے تقریروں میں، ورنہ اسی آیت شریفہ کے آگے وہ آیت شریفہ ہے جس میں اللہ عز و جل نے اس امت کو، ایمان والوں کو، جو مردے کو دفن کرنے کی تعلیم فرمائی، اس کا تذکرہ اسی آیت شریفہ کے آگے کے حصے میں۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، بالکل قریب کا دور ہے، اور آیت شریفہ کے مضمون کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمانے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ ابھی تک کوئی میت ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تو اس کو یہ پریشانی پیش آئی کہ میں اس لاش کا کروں کیا، اور پھر اللہ نے کوے کو بھیج کر اس کی تعلیم دی کہ اس طرح مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو ابھی جو مضمون ہے
وہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، اس لیے کہ اس عید کا نام عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ قربانی کی عید ہے۔ ساری امت مسلمہ انشاءاللہ اپنے اپنے وسعت اور طاقت کے مطابق اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ ان قربانیوں کے قبول عند اللہ، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہونے کی بنیاد جو ہے اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ دو لوگ، دو بیٹے، حضرت آدم علیہ السلام کے یہ دونوں بیٹوں کا نام جو ہے حابیل اور قابیل ہے۔ بالکل شروع کا دور ہے، اس وقت بالکل صبح اور شام دو دو بچوں کی ولادت ہوتی تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ اب ایک ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کا نکاح تو نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ شام کا بیٹا صبح کی بیٹی، صبح کا بیٹا شام کی بیٹی، اس طرح سے کراس کر کے ان کا نکاح کر دو، اس لیے کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا۔ یہ بالکل ابتدائی دور ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر بھیجے جانے۔ اب یہ دو بیٹے جو ہیں حابیل اور قابیل، جو الگ الگ وقت میں پیدا ہوئے، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی یا قبول صورت تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو طریقہ رب نے تعلیم فرمایا تھا، اس کی روشنی میں آپ نے فیصلہ فرمایا کہ حابیل کے ساتھ جو قبول صورت یا کم خوبصورت لڑکی ہے اس کا نکاح قابیل کے ساتھ کر دیا جائے، اور قابیل کا نکاح اس بچی کے ساتھ کیا جائے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، وہ چاہے بہت خوبصورت ہو۔ لیکن قابیل جو تھا یہ بہت ہی ضدی قسم کا انسان، اس نے کہا نہیں، ہوگا کوئی بھی طریقہ، یہ جو لڑکی جو بہت خوبصورت ہے اسی سے میں شادی کروں۔ آپ انداز فرمائیں، دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ہو رہا ہے اس کی بنیاد دیکھیے۔ قرآن شریف جو ہے اس میں سارے علوم کو اللہ نے جمع کر دیا، سارے علوم کا مجموعہ۔ ایک مفسر نے جو اس قرآن شریف کی تفسیر لکھی، انہوں نے فرمایا اس کے دیباچے میں تفسیر کی، اپنی تفسیر کے دیباچے میں، کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا علم عطا فرما دے، اس لیے کہ یہ علم الہی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، میں جس کو اللہ اپنے کتاب کے علم سے نواز دے، دنیا کے سارے علوم جو ہیں اس کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے غلاموں کی طرح، کنیزوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ سارے علوم کی بنیاد اللہ نے کتاب اللہ کی شکل میں اس امت کو عطا فرمایا۔ امت نے اس سے قدر نہیں، امت نے اس سے قدر نہیں۔ قرآن شریف سے بے تعلقی، قرآن شریف سے ترک تعلق، یہ ہمارے وہ بڑے بڑے جرائم ہیں جن جرائم کی پاداش میں آج ہم کو ان حالات کا سامنا کرنا۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہوگا۔ تو اب قابل کہنے لگا مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنا ہے، تو آدم علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے، دونوں بھائیوں نے یہ طے کیا، خاص طور سے قابل کا ہی پروپوزل تھا یہ، اچھا ہم ایسا کرتے ہیں، اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور قربانی جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کی جائے۔ قابل نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک بات خیال رکھیں کہ آج اللہ عز و جل نے ہمارے آپ کے ساتھ جس ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم سب کی قربانیاں جو ہوتی ہیں وہ پردے میں ہوتی ہیں۔ پچھلی امتوں میں یہ طریقہ تھا۔ پہلی بات تو جو قربانی پیش کی جانے والی ہے اس کو علل اعلان آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اس کو جلا کے خاک کر دیتی تھی، کس قربانی کو؟ جو قبول کر لی گئی، اور جس کی قربانی کو آگ نے نہیں جلایا یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ اس شخص کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ آپ انداز فرمائیں، آج ہمارے ساتھ جوئے والا، سٹے والا، ٹاکیز والا، رشوت والا، شراب والا، کوئی بھی کمائی ہے، سب قربانیاں رب کائنات نے پردہ ڈال کے رکھا ہے
فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، لیکن یہ جو پردہ داری ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو بہت خاص تحفے عطا فرمائے گئے، ان میں کئی ایسے احکام شریعت کی آسانیاں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، پچھلی امتوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ اب قربانی پیش کی انہوں نے، اور قربانی پیش کرنے کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ فتقبلا، ایک سے اللہ نے قبول فرمایا، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے سے قبول نہیں کی۔ اب جس سے قبول نہیں کی گئی وہ قابل تھا۔ یہاں پر حابیل قابل میں آدمی کو ایسا لگتا ہے قاتل کون ہے، تو میں آپ کو جس طریقے سے میں نے یاد رکھا آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ قاتل لفظ جو نا وہ قاف سے ہوتا ہے، قاتل لفظ جو قاف سے ہوتا ہے، تو یہ قابل جو قاف سے جس کا نام ہے وہی قاتل ہے، بہت آسانی سے، ورنہ آدمی کیا بالکل ملتا جلتا نام ہے حابیل قابل، تو کبھی حابیل کو قاتل کہہ دیا تو ذرا مشکل ہو جائے گی نا، تو قاتل جو ہے وہ قابل ہے۔ اب جب اس کی قربانی نہیں قبول کی اللہ نے، تو اللہ کی طرف سے بھی یہ واضح اشارہ ہو گیا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اسی پر قائم رہنا ہے اور حابیل کے ساتھ اس بچی کا نکاح کرنا ہے۔ لیکن بجائے اس کے جب آدمی پر اس کی شامت آ جائے تو پھر اس کو کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیشہ کہا شامت آ جائے تو قابل کی شامت ہی آئی ہوئی تھی، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے اس فیصلے کو قبول کرتا اور حابیل کے نکاح میں اس بچی کو جانے دیتا، اس نے کہا لأقتلنک، تیری قربانی کیوں قبول ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ عجیب بیوقوفی کی بات۔ تو اس شخص نے، حابیل جو تھا وہ بہت ہی متین طبیعت کے، بہت ہی شریف النفس سے، وہ انہوں نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، ارے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں متقین کی قبول کی جاتی ہے، پرہیزگاروں کی قبول کی جاتی ہے۔ دل کا تقوی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کے قبول ہونے نہ قبول ہونے کی بنیاد ہے۔ چیز کیا ہے، اس سے قطع نظر رب کائنات کی نگاہ مبارک جو ہوتی ہے وہ تمہارے قلوب پر ہوتی ہے، کس نیت سے یہ کام کیا گیا ہے، اپنی نیت کو درست رکھو، سارے تمہارے معاملات درست ہو جائیں۔ یہی بات ہے جس کو سورہ حج میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ان قربانیوں کا گوشت اور ان کا خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ کہاں پہنچتا؟ وہ سب تو ہمارے کام آتا ہے۔ سارا گوشت جو ہے یہ قربانی کا گوشت، جس کی قربانی وہ کھاتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، ہمارے کھانے کا آماد، اس نے فرمایا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یہ تو اس کا ارشاد باری ہے کہ تم نے جو قربانی کی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو ساری کائنات کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہوں، قربانی تمہیں مبارک، تم اس کو کھا لو، جو چیز میری بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے وہ تمہارے دل کا ادب ہے۔ بلاکی ینالہ التقوی منکم، اب دیکھیے لفظ تقوی، یہی تقوی سورہ حج میں بھی ہے اور یہی تقوی سورہ مائدہ میں بھی ہے۔ حابیل نے بھی یہی جواب دیا تھا، انہوں نے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کی طرف سے، اللہ کی بارگاہ میں قبول وہ چیز کی جاتی ہے جو متقین کی طرف سے ہو، پرہیزگاروں کی طرف سے۔ اپنے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کا ادب، یہ جتنا ہو اس اعتبار سے قربانیاں بارگاہ رب العزت میں قبول کی جاتی ہیں، اس کا خیال ہے۔ اور یہ تقوی اور یہ پرہیزگاری جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ سے ملاقات کا شوق، یہ سب کچھ یہاں ہوتا ہے۔ التقوی ہا ہونا، آپ نے 3 مرتبہ اپنے قلب انور کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک قربانی، یہ قربانی جو ہے یہ ایک قربانی ہے، ایمان والے کی پوری زندگی مسلسل قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایمان نام ہے اللہ سے انتہائی محبت
اور جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں کرنا آدمی کو محبوب ہوتا ہے، اس کے لیے قربانی کر کے یہ انتہائی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس لیے پورا اسلام جو ہے یہ سراپا قربانی ہے۔ ہماری قربانی کی ابتدا جو ہوتی ہے ہر فجر سے ہوتی ہے، فجر۔ بہت توجہ چاہوں گا، ہماری قربانیوں کی ابتدا فجر سے ہوتی ہے۔ یہ بندہ جس کو میں نے یہ جسم دیا، جسم تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے، کس کا بنایا؟ یہ جسم اس زمین پر جتنے کمپلیکیٹڈ سے کمپلیکیٹڈ، پیچیدہ سے پیچیدہ کمپیوٹر کام کرتے ہیں، ان سارے کمپیوٹر سے زیادہ پیچیدہ جو ہے وہ انسان کا جسم۔ انسان کے جسم میں پوری کائنات کو اللہ نے جمع کیا ہے۔ یہ جسم دیا، اس کی ضروریات عطا فرمائیں، ضروریات کو پورا کرنے کے وسائل فراہم فرمائے، اور اس کے بعد دن بھر میں یہ بندہ تھک گیا، فرمایا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، نیند کو اس کے لیے میں نے آرام کی چیز بنا دیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کا میں نے اس پر پردہ ڈال دیا، سورج کے اوپر میں نے رات کا پردہ ڈال دیا اپنے اس بندے کے آرام کے لیے، اور اس کو آرام سے لٹا دیا۔ اب اس کا صبح امتحان ہے کہ آیا جب مؤذن کی طرف سے الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی ہے، یہ نیند ہو گیا، نیند کا وقت پورا ہو گیا، اس سے کہیں زیادہ محنت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اس کی نماز ہے۔ دیکھیں کتنے اس کے بندے اس قربانی سے صبح کی شروعات کرتے ہیں، اور کتنے بندے ہیں جو صبح صبح اپنے رب کے نام لینے کے بعد بھی اس کی بارگاہ میں اس قربانی کو پیش کرنے میں ناکام ہو گئے۔ امت مسلمہ کا 95% طبقہ بے نمازی، 5% مشکل سے نمازی ہیں۔ یہ نمازی جو ہیں یہ عید کے نمازی ہیں، عید کے نمازی سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے بعد جمعے کے ہوتے ہیں، لیکن اصل نمازیوں کی تعداد دیکھنا تو نماز فجر میں دیکھو۔ کہاں جاتے ہو تم اس وقت جب رب کائنات کا منادی تم کو پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تم اس کامیابی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیا تم نے نیند میں کامیابی سمجھ رکھی ہے؟ اس وقت تم اپنی قربانی کیوں نہیں پیش؟ یہ جانور کی قربانی پیش کرنا بہت آسان ہے، چند ہزار روپے خرچ کر کے قربانی ہو جاتی ہے نا، یہ قربانی بہت آسان ہے، لیکن اس جانور کو تو دیکھو، وہ بیچارہ، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اندر بھی روح ہے نا، اس کے اندر بھی روح ہے نا، وہ اللہ کی مخلوق، تم اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہو، وہ اپنی گردن پیش کر دیتا ہے، اس لیے کہ تم اس پر اللہ کا نام لینے والے ہو، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تم اس کو ذبح کر دیتے ہو۔ یہ جانور ہے، اس نے تو اپنا حق پیدائش ادا کر دیا، میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا تھا، اس سے بڑھ کر میری اور کیا تقدیر ہو سکتی ہے کہ تیرے نام پر میرے گردن پر چھری چلائی جائے؟ اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ مسلمانوں تم کب اپنا حق کے بندگی ادا کرو گے؟ اس کو تو اسی لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس کو تمہارے لیے پیدا کیا تھا، اس نے اپنی پیدائش کا حق ادا کر دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تم اپنا یہ حق کب ادا کرو؟ آج اس عید قربان کے موقع پر کچھ عہد و پیمان کی، میں نے عرض کیا نا، جانور کی قربانی جیب سے کچھ ہزار روپے نکال کر قربانی کر دینا یہ بہت آسان۔ اس قربانی کے میدان میں آؤ مسلمانوں، جو صبح سے شام اور شام سے صبح تک، اور اسی قربانی کے ذریعے تقرب الی اللہ، یہ جو تقویٰ ہے نا، تقویٰ قرآن کے الفاظ ہیں، سورۃ القمر 27ویں پارے کی سورۃ شریفہ ہے یہ۔ سورۃ القمر میں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، یہ پرہیزگار، یہ متقی، یہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، ان المتقین فی جنات و نہر، یہ اہل تقویٰ جو ہوں گے یہ جنتوں میں ہوں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں،
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان کرسیوں پر، ان نشست گاہوں میں بیٹھے ہوں گے جو اس اقتدار والے مولا کے بالکل قریب لگائی جائیں گی۔ مسلمانوں، رب کائنات کے نزدیک اگر تمہیں بیٹھکیں چاہیے، اس کا بنیاد تقویٰ ہے، اور اس تقوی کے لیے اس قربانی کو یہ ایک مخصوص حکم ہے، مخصوص فریضہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایمان والے کی پوری زندگی جہد مسلسل ہے، مسلسل قربانیوں کا نام ہے۔ ہر موقع پر جب ہماری خواہشات نفسانی اور حکم الہی آمنے سامنے ہوتے ہیں، ہماری خواہشات نفسانی، میری پسند، مجھے یہ اچھا لگتا ہے اور میرے اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے، جب یہ دونوں آمنے سامنے ہو تو وہ موقع قربانی کا ہوتا ہے۔ تم اپنی چاہت پر چھری پھیر دو اور اپنے رب کی چاہت کو قبول کر لو، اس پر لبیک کہو، یہ خاص قربانی ہوتی ہے، اور پوری ایمان والے کی زندگی ان قربانیوں سے بھری ہوتی ہے۔ تو میں عرض کروں، وقت بالکل آخری ہے کہ آج اس عید قربان کے موقع پر چند باتوں کا عہد کیجیے۔ جس درجے میں جتنی قربانیاں جو شخص پیش کرنے والا، قربانی جو ہے اسی سے قرب بنا ہے، اسی سے تقرب بنا ہے۔ اللہ کا قرب، اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہوتا ہے قربانی۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ پر یہ لازم کرو۔ دیکھو، میں آپ سے عرض کروں، کسی بھی کام کرنے کا آدمی اگر ارادہ کرے، پہلے ارادے سے بات شروع ہوتی ہے نا، اسی کو نیت، ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی سب سے پہلے طویل حدیث ہے، اور اس کا یہ حصہ، اس کے راوی ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث شریف کا اصل حصہ جو ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر۔ جیسے ایک آدمی صبح سے شام تک کوئی ایسے حالات رہے کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو ملے ہی نہیں ملا، کچھ نہیں ملا صبح سے شام تک، یہ کیا کہلائے گا؟ اس نے فاقہ کیا، اس نے فاقہ کیا، بیچارہ دن بھر سے فاقے سے رہ گیا ہے۔ لیکن وہی آدمی اس قرینے کو دیکھ کر کہ آج مجھے کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں آنے والی ہے، اس کا موقع نہیں ملنے والا ہے، اگر وہ روزے کی نیت کر لے زوال کے پہلے تو اس کو یہ فاقہ جو ہے وہ روزے میں تبدیل ہو جائے، اس کو روزے کا ثواب ملے گا۔ بغیر نیت کے سارا دن بغیر کھائے پیے رہ جائے، اس کو کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا، فاقہ کا مست ہوگا۔ لیکن نیت اگر روزے کی کر لے، روزے کی نیت کے جو احکام ہے اس کے اعتبار، زوال کے پہلے نیت کر لے میں روزہ رکھتا ہوں، اس کو روزے کا ثواب ہے۔ سارے اعمال کا ثواب اور اجر جو ہے وہ نیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تم کسی کام کا ارادہ جب کرتے ہو تو اس کام کو پورے کرنے کے لیے پھر اس کے جو ذرائع وسائل اس کو اختیار کرتے ہو، ارادہ کرو اور اللہ سے اس پر اعانت مانگو۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ توفیق مانگو اللہ سے، پروردگارا زندگی گزر گئی، نماز کی کوئی پابندی نہیں ہوئی، اب اس عید قرباں کے موقع پر تیرے خلیل کی سنتوں کو یاد کیا، حاجیوں کی قربانیوں کو دیکھا، اہل ایمان کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھا، مجھے میرے اپنے آپ پر لجاجت آتی ہے، اپنے آپ پر شرم آتی ہے، مجھے نمازوں کا پابند بنا دے، اور اللہ کل کی فجر سے مجھے اے مرتے دم تک میری زندگی کا آخری دن جو ہو اس دن بھی میری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، اس کا ارادہ کرو، اور اس ارادے کے بعد اپنے آپ کو اس کا پابند کر لیے، اس کے ذرائع و وسائل کو قبول۔ اس کے بعد ہماری انانیت، ہمارا میپن یہ ہم کو لے کے ڈوبا ہے، اپنے میپن کو چھوڑ۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، بھئی جو چندہ کرنے والے ساتھی ہیں وہ جلدی سے کھڑے ہو جائیں، یہ وقت جو ہے وہ انشاءاللہ وقت پہ جماعت کھڑی کر دی جائے، 7:30 یعنی 7:30 وہ چندہ کرنے والے حضرت، یہ چندہ مسجد کے لیے کیا جا رہا ہے، اس میں بھرپور آپ تعاون فرمائیں۔ ابھی آج بابرکت دن ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل، زیادہ سے زیادہ یہ سارا تعاون جو آپ کا ہے یہ اللہ کے گھر کے لیے ہے، یہ اللہ کے گھر میں یہ پیسہ استعمال ہونے والا ہے، دل کھول کر اس میں حصہ لیجیے۔ تو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم کو جس چیز نے، قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی،
من ایک دوسرے کا دشمن ہے، ہم ایک دوسرے سے حسد کرنے والے، ایک دوسرے سے جلنے والے، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر ہمارا دل چھوٹا ہوتا ہے۔ ارے تیرے رب نے کہا تو بھائی ہے، بھائی کی ترقی کو دیکھ کر تو تیرا دل پھول جانا چاہیے، تو کیسا بھائی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا جو ہے وہ تو پورا نہیں کر سکا۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا سمجھنے کی عادت ڈال دو، دوسرے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں چھوٹا بنانے کی عادت ڈالو، دیکھو اللہ تم کو کتنی عظمتوں سے نوازتا ہے۔ عزت اور ذلت جو ہے وہ میڈیکل اسٹور میں نہیں ملتی، وہ کسی بنیا کے دکان میں نہیں ملتی۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، عزت اور ذلت وہاں سے تقسیم ہوتی ہے۔ تم اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کرو، اللہ تمہارے لیے معزز کرنے کا فیصلہ فرمائے گا، لوگوں کے نگاہوں میں اللہ تمہاری عزت کو بڑھا دے گا، اس لیے کہ معز بھی وہی ہے، مذل بھی وہی۔ میرے بھائیو، اپنے آپ کو تقوی پرہیزگاری، احکام خداوندی پر اس کی پابندی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہم اور آپ جتنے مسائل سے دوچار ہیں، ساری کائنات کے قلوب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی مصرف القلوب ہے، وہی مقلب القلوب ہے، وہی قلوب کو پھیرنے والا ہے۔ تم اپنے طرف اللہ کی محبت کو، اللہ کی چاہتوں کو پھیر لو، اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ لوگوں کے قلوب کو تمہاری طرف پھیر دے گا۔ یہ وعدہ کیا رب تعالیٰ نے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیا، حضرت رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیں گے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم کی آیت ہے، اللہ عز و جل لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیں گے۔ ہمارے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو، ان کی نفرتیں ہمارے لیے نکلیں، اس کا ایک اور ایک ہی طریقہ ہے مصرف القلوب، قلب کو پھیرنے والا، مقلب القلوب، قلوب کو حرکت دینے والا، اس اللہ کی طرف تم رجوع ہو جاؤ۔ رجوع اللہ کے سوا کوئی راستہ ایمان والوں نہیں۔ بس اپنی قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے انتہائی دل کے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، روتے ہوئے بلکتے ہوئے، اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے، پروردگارا میں کہاں تیری ذات عالی، تیری توفیق سے جو کچھ تیری بارگاہ میں پیش ہے، پروردگارا تیرے خلیل کی اس دعا کی وجہ سے ذریعے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب قبول فرما لیجئے، آپ اس سننے والے علم والے ہیں۔ انتہائی بلکتے ہوئے اپنی قربانیوں کو پیش کریں۔ جیسا میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ جو قوانین حالات کے اعتبار سے جو قوانین ہیں، ان قوانین کی پابندی کی جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے ہماری کوئی غلطی ہو، اللہ نہ کرے اور پوری امت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ آخری منٹ ہے یہ نماز عید کا طریقہ، ہو گیا چندہ؟ نماز عید کا طریقہ، جیسے فجر کی نماز پڑھی تھی ویسی 2 رکعت نماز فجر پڑھنا ہے۔ نماز باجماعت جو رہتی ہے اس میں اپنا کام کم رہتا ہے، زیادہ کام امام صاحب کا رہتا ہے۔ اس میں 6 تکبیریں زیادہ ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں، دوسری رکعت میں 3 تکبیریں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیروں کی جگہ جو ہے نیت باندھنے کے بعد ثنا اور سورہ فاتحہ کے بیچ میں آپ نے جب اللہ اکبر ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد پھر تکبیر ہے، 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے، چوتھی مرتبہ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے، باندھ لینا ہے، 3 تکبیریں ہو گئی۔ دوسری رکعت جو ہے اس میں رکوع میں جانے کے بعد، عام جو 2 رکعت فجر ہوتی ہے رکوع کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں اور یعنی قرأت کے بعد رکوع میں چلے، لیکن اس میں جو ہے یہ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے پہلے، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے پہلے یہ 3 تکبیریں ہیں، 3 مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑنا ہے، چوتھی مرتبہ کی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع میں جانے کی ہوگی، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، رکوع میں چلے جائیں گے، بس اتنی خیال رکھنا ہے۔ یہ جو 6 زائد تکبیریں ہیں ان کی جگہ یاد رکھیے، پہلی رکعت میں ثنا اور سورہ فاتحہ کے بیچ میں اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے پہلے۔ اور یہ خیال رہے کہ ایام تشریق یعنی 13 کی عصر تک ہر نماز فرض کے بعد
ایک مرتبہ تکبیر زور سے پڑھنا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، بہنوں بیٹیوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اس کا خیال رکھیں۔ لیجیے وقت ہو گیا، جماعت کھڑی کی جا رہی ہے، صفیں درست کر لیجیے۔